Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you and the mercy of Allah and blessing be on you. شروع اس رب کے نام سے جو سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم معزز قابل قدر سامنے کرام، آپ تمام احباب کا عالمی آن لائن 6 ماہی دعوتی تربیتی چترویدی کورس میں استقبال ہے۔ ہم آپ کو ویلکم سواگتم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح سلامت رکھے اور دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی نوشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ ایک لمبی مدت کے بعد حضرت سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ بارک اللہ، اپنی کم عمری کے باوجود راجستھان کے ایک بڑے ادارے میں حضرت شیخ الحدیث کی حیثیت سے ہیں۔ دارالعلوم پوکرن راجستھان، یہاں حضرت شیخ الحدیث کی حیثیت سے ہیں اور عالمیت کی جو سب سے آخری درجے کی کتاب ہوتی ہے صحائح ستہ، ان کی وہ تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ لہذا موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے یہ درخواست کی، حضرت ہمارے یہاں کچھ وقت دیں اور ہمارا جو ایک مشن کے تحت کام چل رہا ہے، عالمی آن لائن 6 ماہی دعوتی تربیتی چترویدی کورس، تو اس کی شروعات بھی حضرت سے کرائی جائے تاکہ برکت شامل ہو جائے۔ تو انہی میں سے ایک کتاب ہے ہمارے سامنے، غیر مسلموں میں طریقہ دعوت اسلوب انبیاء کی روشنی میں۔ تو میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کی شروعات کرا دیں تاکہ طلباء کرام اور تمام احباب اور خاص طور پر جو لوگ اس کام کو سیکھ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو۔ چونکہ یہ دور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو لہٰذا عوام الناس کا بھی اس سے بھلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ تو اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو برائیوں سے نکال کر کے، شرک بت پرستی سے نکال کر کے ایک ایشور کی طرف بلائیں، ایک ایشور کی بھکتی کی طرف دعوت دیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو اس بات کو مان لو اور اس کو تسلیم کر لو، اس کو ایکسیپٹ کر لو کہ ایک ایشور کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو تمہیں سفلتا مل جائے گی اور کامیابی مل جائے گی۔ اور یہ ساری چیزیں توحید، رسالت، آخرت، ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتاب ہے وید، گیتا وغیرہ، بائبل وغیرہ، ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہے، گرچہ بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے۔ 6 پارہ کا 18واں صفحہ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت لوگوں سے فرمائے گا۔ اور ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے ہری بھکت، تو اس کے اندر بھی کہا گیا کہ دھرمو رکشتی رکشتہ، کہ اگر تم دھرم کی رکشا کرو گے تو ایشور تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسری کتاب ہے شریمد بھگوت گیتا، جو ہندو دھرم میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ادھیائے نمبر 18 اور شلوک نمبر 69 کے اندر بتایا گیا کہ نچ تسمان منشیسو کشچن میں پریہ کرتمہا بھویتا نچ میں تسما دنیہ
प्रियतरो भूवि, कि सुनो, जो मनुष्य ईश्वर का आदेश सुनाता है लोगों को, वो ईश्वर के नजदीक सबसे प्रिय है, यानी महबूब है। यानी अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को महबूब बना लेता है जो आदमी एक ईश्वर का पैगाम लोगों को सुनाता है। इसलिए हम तमाम अफराद को कोशिश करना चाहिए कि एक ईश्वर का पैगाम सारे मनुष्य को हम बताएं, सुनाएं, और जो गलत चीजें हैं उनसे हम लोगों को बचाने की कोशिश करें, और जो सही चीजें हैं ईश्वरीय ग्रंथ के अंदर, अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान के अंदर, उसको हर कच्चे पक्के घर में पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो भारत देश है वो पीसफुल सिटी बन जाए, फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, जीडीपी फिर क्या है कि आगे बढ़ जाए। जैसा कि पहले 27% थी, 27% थी, तो उससे भी आगे बढ़ जाए। जब हम तमाम हिंदू मुस्लिम मिल करके देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारा देश शक्तिशाली बनेगा और अखंड भारत बनेगा, और क्या है कि मजबूत होगा। लिहाजा हम तमाम लोग इसकी कोशिश करें। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके बगल में मैं खुश था, मेरा नंबर अब आया, मेरे बगल में आपका घर है, अगला नंबर आपका है। शेर के साथ मैं हजरत को दावत स्टेज देता हूं कि सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है। सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावुजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। बावुजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। गर हजरत का साथ हो तो सितारों से गुजर सकते हैं। गर हजरत का साथ हो तो सितारों से गुजर सकते हैं। कितना प्यारा मोहब्बत का ये शजर लगता है, कितना प्यारा मोहब्बत का ये शजर लगता है। फाजिले नौजवान हजरत मौलाना मुफ्ती नौशाद साहेब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल हदीस दारुल उलूम पोखरन राजस्थान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वक्त एक इंतहाई अहम बात अर्ज़ करने के बाद एक अहम किताब का आगाज़ करना मकसूद है। वो बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे और आपके और सब के, पूरी कायनात के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर भेजा, वो सब इंसानियत की हिदायत के लिए, तमाम लोगों की हिदायत के लिए भेजा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, वो एक ख़ास कबीले, एक ख़ास इलाके, एक ख़ास शहर के लिए तशरीफ़ लाते थे। लेकिन सबसे अखीर में जो रसूलों का सिलसिला ख़त्म हुआ और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, ये पूरे आलम और पूरी कायनात के नबी बना करके भेजे गए। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम सब लोग एक आलमी नबी की आलमी उम्मत हैं। ये हमें शर्फ अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। लेकिन जब नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया तो उम्मत की हिदायत की ज़रूरत जिस तरह से पहले रही है उसी तरह से आज भी है और हमेशा रहेगी। तो जब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला था
تو ہدایت کا کام اللہ رب العزت نے اور دعوت کا کام اللہ رب العزت نے ان حضرات سے لیا تھا، لیکن جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ ذمہ داری امت کے اوپر ڈال دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک اس امت کو باقی رہنا ہے، اور امت کے باقی رہنے کے لیے امت کو صحیح حالت پر باقی رکھنا بھی ضروری ہے۔ صحیح حالت پر باقی رکھنے کے لیے اس امت کے افراد کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ دعوت کا کام کریں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العزت کی توفیق سے اس امت نے اس کام کو اپنے سر پہ لیا ہے، اور کرنے کی کوشش بھی یہ امت کر رہی ہے۔ یہ دعوت کا کام دو طریقے سے چل رہا ہے، ایک طریقے سے تو ذرا مضبوطی سے چل رہا ہے، اور ایک طریقے کے اندر ذرا سی کمزوری ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ دعوت کا کام خود مسلمانوں کے اندر ان کی بے راہ روی کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مسجد سے جوڑنے کے لیے، اور 100% دین کے اندر داخل کرنے کے لیے مسلمانوں میں یہ کام چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، بحسن و خوبی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہر جڑنے والے کو قبول فرماوے، اور اس کام کو بہترین طریقے پر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو اس کام کے اندر جڑنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ دوسرا طریقہ جو ذرا سا کمزور ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ غیروں کے اندر دعوت کا کام کیا جائے۔ اسلام جو قیامت تک کا عالمی مذہب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عالمی نبی ہیں، ان تمام انسانوں کے نبی ہیں اور تمام جناتوں کے نبی ہیں، تو یہ دعوت کا کام تمام انسانوں تک، چاہے وہ کسی خاندان کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی شہر کا، کسی ملک کا ہو، اور کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہر فرد تک یہ دعوت کا کام پہنچ جائے۔ یہ دوسرے نمبر پہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بس صرف کام کے اعتبار سے، بقیہ یہ کام تو پہلے نمبر پہ ہے۔ یہ غیروں کے اندر دعوت کا کام، یہ مسلمانوں میں دعوت کے کام کے مقابلے میں یہ پہلے نمبر پہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان کم سے کم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، تو اعمال کے اندر جو گڑبڑی ہے، وہ اعمال کے اندر گڑبڑی کی کوشش بے شک ضروری ہے اور ہوتی بھی ہے، لیکن اس سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اکابرین ایک مثال دے کر کے سمجھایا کرتے ہیں کہ ایمان قبول کرنا حقیقت میں نیکیوں کے جمع ہونے کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ہے۔ تو ایمان کے بغیر نیکیوں کا کام کرنا، روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کر دینا، یہ سب بے شک نیک کام ہے، لیکن ان کاموں کے اجر کے جمع ہونے کے لیے اکاؤنٹ کھلا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ نیکیاں اور اس کا ثواب کہاں جمع ہوگا؟ تو اکابرین فرمایا کرتے ہیں اور سمجھایا کرتے ہیں کہ نیکیوں کے ثواب کے جمع ہونے کے لیے پہلے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہونا چاہیے، اور وہ اکاؤنٹ کا کھلنا ایمان قبول کرنا ہے۔ اس لیے ایمان قبول کیے بغیر یہ نیکیوں کا کرنا ایسا ہے کہ بغیر اکاؤنٹ کے پیسہ جمع کرنا۔ اگر ہم بغیر اکاؤنٹ کھولے ہوئے پیسہ جمع کریں گے تو وہ پیسے ہمارے اکاؤنٹ کے بجائے جس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی جیب میں جائے گا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ ضائع ہو کر کے ختم ہو جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ایمان قبول کیے بغیر نیکیوں کا کرنا بغیر اکاؤنٹ کے پیسے جمع کرنے کی طرح ہے۔ اس لیے نیکیوں کے ثواب کے جمع ہونے کے لیے ایمان قبول کر کے پہلے اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہے، اس کے بعد نیکیاں اس اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوں گی، اس کا ثواب جمع ہوگا، اور کل قیامت کے دن ثواب کے بدلے میں اللہ رب العزت بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے ان نیکیوں کے بدلے میں۔ اور اگر ہم نے اکاؤنٹ نہیں کھلوایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ کفار و مشرکین ایمان قبول کیے بغیر جو نیک کام کرتے ہیں وہ اس کا کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، اور ان کے اعمال کا بدلہ جو ہو سکے گا دنیا میں دے کر کے بس ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ بغیر اکاؤنٹ کے نیکیاں کیسے جمع ہوں گی؟ جب پیسے جمع نہیں ہو سکتے نیکیاں بھی جمع نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے دعوت کا جو یہ کام ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے، لیکن غیروں کے اندر دعوت کا کام جو ہے یہ ذرا سا دھیما پڑ گیا ہے۔
اس لیے اس کے اندر تیزی لانے کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور اس کو کیسے کرنا چاہیے، دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام ہوتا ہے اس کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے، سیکھے بغیر نہیں۔ ایک موٹر سائیکل چلانا ہے، وہ سیکھے بغیر آدمی نہیں چلاتا ہے، کار چلانا ہے سیکھے بغیر نہیں چلاتا ہے، کپڑے سلنا ہے سیکھے بغیر نہیں سلتا ہے، کمپیوٹر چلانا ہے سیکھے بغیر نہیں چلاتا ہے آدمی۔ تو دعوت کا کام ان تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم تر ہے، اس لیے اس کو بھی سیکھنا اور اس کی اہمیت کو جاننا اور اس کے اندر بہتری لانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے اس کو سیکھنا اور اس کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اسی کے تحت یہ آن لائن جو ہے عالمی کورس شروع کیا گیا ہے، دعوتی اور تربیتی کورس۔ یہ میرے ساتھی ہیں حضرت مفتی سفیان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ میرے ساتھی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم لوگوں نے حفظ ایک ساتھ کیا ہے ایک ہی کلاس میں۔ انہوں نے یہ مبارک سلسلہ شروع کیا ہے، ہم تمام لوگوں کو اس سے جڑ کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور غیروں کے اندر دعوت کا کام ذرا سا پیچھے ہو گیا ہے، ذرا سا سست پڑ گیا ہے، اس کے اندر تیزی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک عالمی نبی کی عالمی امت ہونے کے ناطے پورے عالم کے اندر ہر قوم تک، ہر خاندان اور ہر قبیلے تک، ہر شہر اور ہر ملک تک ان کی زبان میں ان کے طریقے کے مطابق ہم کو جو ہے دعوت کا کام پہنچانا چاہیے اور دین کی دعوت دینی چاہیے۔ اس لیے یہ ترتیب شروع کی گئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، اور اس مبارک سلسلے کو قبول فرما کر کے اس کے اندر خوب بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے مدد فرمائے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اسی کے اندر ایک کتاب کا آغاز کرنا ہے ابھی، اور انشاءاللہ ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے، اور اس کتاب کے اندر یہ روایت میں یہ کہ آیت کریمہ نقل کی گئی ہے، انشاءاللہ ہم اس کا مفہوم سمجھ کر کے یہ بات مکمل ہو جائے گی۔ اس کتاب کا نام ہے غیر مسلموں میں طریقہ دعوت، یہ کتاب کا نام ہے، اور اس کے اندر جو ہے پہلی آیت کریمہ جو لکھی گئی ہے، ہم انشاءاللہ پہلے ایک دعا پڑھ لیں گے، اور دعا پڑھنے کے بعد اس آیت کریمہ کا مفہوم ہم سمجھ لیں گے، اور ایک دو بات سمجھ کر کے انشاءاللہ یہ بات مکمل ہو جائے گی۔ تو پہلے ہم شروع کرنے کے لیے جو دعا پڑھائی جاتی ہے برکت کے طور پہ، بڑی اہم دعا ہے، کتاب کے اندر جو سب سے پہلی آیت کریمہ نقل کی ہے اس کو ہم انشاءاللہ سمجھ لیں گے، اور باقی جو اسباق ہوں گے وہ ترتیب سے چلتے رہیں گے۔ میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ یہ بہت بڑا اہم کام ہے یہ، اور یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، لیکن ہم اس ذمہ داری سے کہیں نہ کہیں ذرا سستی اور لاپرواہی کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ طریقہ سیکھ لیں گے اور اس کے اندر ہم تربیت حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس طریقے کو آگے بڑھانے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی۔ تو پہلے ہم بسم اللہ کر کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کی کیا اہمیت ہے، ہم تمام لوگ کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ نقل کی گئی ہے، اس کو میں نے خطبے کے بعد پڑھی بھی ہے، اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین بات، اس آدمی سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یعنی سب سے بہترین بات کسی منتری کی نہیں، کسی صدر کی نہیں، کسی دوسرے تیسرے کی نہیں، کسی مالدار کی نہیں، بلکہ سب سے بہترین بات قرآن کریم کی زبان میں اس آدمی کی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے حکم کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ احسن، ہم سب لوگ جانتے ہیں، اس میں تفضیل کے معنی میں آتا ہے یہ کہ سب سے بہترین بات اس آدمی کی ہے جو اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وعمل صالحا، اور وہ نیک کام کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں دین اسلام کو ماننے والا ہوں، میں اللہ رب العزت کے احکام کی مکمل طور پر فرما برداری کرنے والا ہوں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے والا ہوں۔ یہ 3 بات کہنے والے کی بات جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا دعا الی اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا،
میں نے شروع میں عرض کیا تھا اس کی دو شکل ہوتی ہے. ایک تو مسلمانوں کو اسلام کے اندر پختگی لانے کے لیے دعوت دینا, جو مسجد سے دور ہے اس کو مسجد سے جوڑ دینا, جو نماز روزے سے دور ہے اس کو نماز روزے سے جوڑنے کے لیے کہنا, جو کسی گناہ کے کام کے اندر لگا ہوا ہے گناہ کے کام چھوڑنے کے لیے ان کو کہنا, یہ سب جو ہے دین کی دعوت دینا ہے. ایک دعوت تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو اللہ کو رب ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا ہی انکار کرتا ہے, اس کو یہ دعوت دینا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا خالق ایک ہے اور وہ اللہ ہے, اسی کو ایشور کہتے ہیں. اور پورے عالم کے لیے آخری رسول جو بھیجے گئے ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس بات کی دعوت دینا. تو دونوں باتیں دعا الی اللہ کے اندر آ جاتی ہیں. دوسری بات ہے وعمل صالحا, نیک کام کرنا. نیک کام کسے کہتے ہیں؟ ہم عام طور پر ہم سن کر کے ایسا لگتا ہے کہ نیک کام تو بہت بھاری کام ہے, وہ کون کر سکتا ہے, وہ تو اللہ کے چند بندے ہوں گے جو کر سکتے ہیں, باقی سب لوگ تو کر نہیں سکتے ہیں. میرے بھائیوں ذرا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ذرا سا آپ سنیے نیک کام کتنا آسان کام ہے. نیک کام یہ ہے اللہ رب العزت نے جس کام کو جیسے کرنے کے لیے کہا ہے اس کام کو ویسے کر لینا, جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جانا, یہ نیک کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے ان کاموں کو انہی طریقے کے مطابق کر لینا, اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کو چھوڑ دینا, یہ 4 باتوں کا مجموعہ نیک کام ہے. اس کے علاوہ 5ویں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو جیسے کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو ویسے کر لینا, اور جن کاموں سے منع کر دیا ہے ان کاموں سے رک جانا, یہ نیک کام ہے. یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سارے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے. میرے بھائیوں ذرا سا اور غور کیجئے, شریعت کا کوئی مسئلہ, کوئی حکم, کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا آپ کو جو انسان کے فطرت کے موافق نہ ہو. اگر انسان کے فطرت کے موافق اگر آپ کو کوئی کام لگے تو جب یہ کورس آپ کریں گے درمیان میں اس طرح کے سوالات آپ کیجئے, آپ کو جواب دیا جائے گا, بتایا جائے گا, جس سے انشاءاللہ یقین ہو جائے گا آپ کو کہ شریعت کا ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہے. میں ایک مثال کے طور پر بتلاتا ہوں بس ذہن کے قریب کرنے کے لیے. ایک آدمی ہے, اس کا نکاح کسی عورت سے ہوا, دونوں آدمی کی بات بالکل نہیں بن رہی ہے. اب یہاں پہ 2 باتیں سامنے آتی ہیں, یا تو یہ کہا جائے کہ تم لڑو مرو کچھ ہو جائے تم دونوں ساتھ میں ہی رہنا, چھوڑنا نہیں ایک دوسرے کو کسی بھی حالت میں. ایک تو یہ بات کہہ دیا جائے, آپ خود غور کر لیجئے کتنی غلط بات ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہہ دیا جائے کہ ذرا سا کھٹپٹ ہو بس فوراً دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ. اب دیکھ لیجئے روزانہ رات میں دن میں نکاح ہوتا ہے کئی مرتبہ, اور رات میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے کسی بات کے اوپر, تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوا اور دونوں الگ ہو جائیں. یہ دونوں میں سے کوئی بھی بات فطرت کے موافق نہیں ہے. فطرت کے موافق یہ ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر دونوں میں آپس میں بناؤ نہ ہو, 4 مرحلے سے گزر کر کے 5واں مرحلہ یہ ہے کہ تم آپس میں طلاق وغیرہ کا معاملہ کرو. 4 مرحلوں سے گزر جانے کے بعد 5واں مرحلہ طلاق کا ہے. یہ فطرت کے موافق. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکوں گا ابھی, اس لیے کہ وقت بہت کم ہے. انشاءاللہ کورس کے درمیان کبھی اس طرح کی بات آئے گی تو حضرت مولانا سے میں کہوں گا کہ اس کے اوپر وہ روشنی ڈالیں گے. قرآن کریم کے اندر کہا گیا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ان دونوں آیتوں کے اندر اس پورے پروسیس کو خوب اچھے انداز میں سمجھایا گیا. جب آپ اس کو غور سے پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو لگے گا کہ اسلام نے ہر بات فطرت کے موافق بتائی ہے. خیر یہ ایک مثال کے طور پر سامنے بات آ گئی, تو عرض یہ کرنا تھا کہ اسلام نے اور اللہ اور اس کے رسول نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ جس کو کرنا بہت مشکل ہو. ایسا نہیں ہے. اسلام نے جو بھی حکم دیا ہے وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہے اور اس کے فطرت کے عین موافق ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1400 سال سے آج تک اس کو مکمل آزمایا گیا ہے اور آزمانے کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو کوئی بندہ یہ سمجھ کر کے اگر پڑھتا ہے, یہ سوچ کر کے پڑھتا ہے
کہ یہ میرے پیدا کرنے والے خالق و مالک کریٹر کا یہ پیغام ہے ہمارے لیے، اور ایک ہمارے زندگی گزارنے کے لیے گائیڈ لائن ہمیں بتائی گئی ہے، اگر یہ سوچ کر کے کوئی آدمی پڑھتا ہے وہ اسلام کا ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے۔ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، کئی ایسے لوگوں کی مثالیں اور ان کے ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسلام کے کٹر مخالف ہوا کرتے تھے۔ ایک صاحب کا بلکہ ویڈیو تو میں نے خود دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے مجھے اتنی دشمنی تھی کہ میں مسلمان کا نام سننا نہیں چاہتا تھا، اور لیکن وہ اسلام کے ہو کر کے رہ گئے نہیں بلکہ اسلام کے داعی بن کر کے رہ گئے۔ وہ ایسے کئی لوگ ہیں، ایک دو نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو اگر وہ فطرت کے موافق مذہب نہیں ہوتا اور وہ فطرت کے موافق اس کے احکام نہیں ہوتے تو لوگوں کے اندر اتنی چاہت نہیں ہوتی اور لوگ کھچ کر کے اسلام کی طرف نہیں آتے، اور بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اسلام کے اندر اگر کشش نہیں ہوتی تو لوگ اتنا زیادہ اس وقت جو ہے تنہا ایک مذہب ایسا ہے کہ جس کے خلاف اور جس کو مٹانے میں پوری دنیا کا ایک ایک فرد لگا ہوا ہے۔ صورتحال ہے یہ، لیکن اس کے باوجود اسلام کس قدر پھیل رہا ہے، کس قدر آگے بڑھ رہا ہے، یہ آپ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ دعوت پہنچانے کا طریقہ سیکھیں، اور طریقہ سیکھ کر کے اور اچھے انداز میں مضبوطی کے ساتھ ہم دعوت کو پیش کریں۔ اگلا لفظ تھا وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ بالکل صاف ستھری بات ہے، یہ فطرت کے موافق بات ہے۔ کوئی بھی آدمی کہے گا کہ بھلائی اور برائی، اچھائی اور برائی، نیکی اور برائی ایک جیسی برابر چیز نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں پہ اس کا ٹکراؤ ہو جائے، ٹکراؤ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، برائی الگ چیز ہے، بھلائی الگ چیز ہے، لیکن پھر بھی اگر کہیں پہ ایسا ہو جائے کہ کوئی ٹکراؤ ہو جائے، کسی نے ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس کے ساتھ بھی اسی طرح کی برائی کریں؟ قرآن نے کہا کہ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس برائی کو ختم کرو اس طریقے کے مطابق جو طریقہ بہتر ہی نہیں سب سے بہتر ہو۔ تمہارے سامنے کئی طریقوں میں جو سب سے بہتر طریقہ ہو اس برائی کو ختم کرنے کا، اس طریقے کے مطابق اس برائی کو ختم کرو۔ اس برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو سب سے بہتر طریقہ ہو۔ ہم سوال کرتے ہیں ذہن سے، بلکہ قرآن کریم سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کر لیا، اولاً تو یہ ہونا بہت مشکل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے اگر کسی نے برائی کی ہے تو انسان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر کے اور زبردست طریقے سے اس کا جواب دیا جائے، چنانچہ ہم کہتے بھی ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے اس کا جواب دینا ہے، اس کو دور کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم دیکھو گے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم دیکھو گے جن دونوں کے درمیان دشمنی تھی وہ دشمنی ایسی دوستی ہو جائے گی، ایسی دوستی کے اندر بدل جائے گی کہ گویا کہ دونوں جگری اور گہرے دوست ہو جائیں گے۔ ولیٌ کے معنی دوست کے آتے ہیں، اور حمیم، ولیٌ حمیم کا معنی انگریزی میں اگر کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کلوز فرینڈ کے ہوں گے، بہت گہرے اور جگری دوست بن جائیں گے دونوں کے دونوں۔ سوال، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ایک آدمی جو ہے دشمنی کر رہا تھا اور ابھی دوست بھی نہیں، جگری دوست کیسے ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر دل ہے۔ حدیث شریف کے اندر یہ آیا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں اس کو الٹتے پلٹتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے تو ابھی وہ بندہ دشمن تھا، لیکن ہمارے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا پلٹیں گے کہ وہ دوست ہی نہیں بلکہ جگری دوست بن جائے گا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میرا کوئی خاص لمبا چوڑا تجربہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کئی بار تجربہ کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ٹرین میں ہم کہیں سفر کر رہے تھے تو ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا تو چالو ڈبے میں جانا پڑا، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہم چالو ڈبے میں اوپر والی جو سامان رکھنے والی سیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہم بیٹھ گئے۔ میرے برابر میں ایک دوسرے مذہب کو ماننے والا بھائی بیٹھا ہوا تھا، وہ اتنا غصے میں رہتا تھا کہ میرا ہاتھ ذرا اس کے بدن میں چلا جاتا وہ غصہ ہو جاتا تھا، پیر ذرا اس کے بدن میں سر جائے غصہ ہو جاتا تھا، اور میں تھکا ہوا تو مجھے نیند آنے لگی۔ اب نیند میں جب جھونکے آتے ہیں تو میرا سر اس کے بدن سے ٹکرا، بہت غصہ ہو جاتا تھا۔ تو میں نے ان کو ذرا سا سمجھایا اور ان کے ساتھ ذرا جو بھی ہو سکا وہ اچھا سلوک کیا۔ آپ یاد رکھیے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جب میں اترنے لگا ٹرین سے تو وہ مجھ سے پہلے اترا نیچے والی سیٹ پہ،
और नीचे से मेरी चप्पल उतारा और चप्पल उतार करके इस तरह से सीधा करके दिया कि जैसा कि कोई मेरा शागिर्द चप्पल सीधी करके दे रहा है। आप देख लीजिए, ये रात भर की बात है। रात के अंदर वो इस कदर दुश्मनी कर रहा था, मुझसे लड़ने झगड़ने को तैयार था, और सुबह के वक्त ये सूरत हाल हुई है। ये तो मेरा कोई खास तजर्बा नहीं, लेकिन मेरे साथ ये वाकया पेश आया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुराई का बदला भलाई से दो, और बल्कि बेहतर से बेहतर तरीके पर उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। इसका असर ये होगा कि अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर ऐसी बात डालेंगे कि तुम्हारा जिगरी दोस्त बन करके वो रह जाएगा। उसके बाद आयत करीमा के अंदर आगे है कि ये सिफत, कौन सी सिफत, कि बुराई को भलाई से दफा करना, बुराई का जवाब भलाई से देना, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये सिफत जिसको मिल जाती है बस वो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा बंदा होता है, सब्र करने वाला बंदा होता है, और अच्छा बदला होता है। हर आदमी को ये सिफत नहीं मिलती है। वमा युलक्काहा इल्लल लदीन सबरू, ये सिफत नहीं दी जाती है मगर उस आदमी को जो सब्र करते हैं। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और यह सिफत उसी आदमी को दी जाती है जो बड़ा नसीबे वाला है और बड़ा मुक़द्दर वाला है। इसलिए हम सब लोगों को इसकी फिक्र करनी चाहिए, और दीन की दावत का काम हमें पूरी तरह से करना चाहिए और कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए। खैर, ये किताब आपकी शुरू हो चुकी है, और इसके अंदर जो आयत करीमा थी और उसका जो हिस्सा यहाँ रह गया था वो भी पढ़ करके उसकी वजाहत जितनी हो सकी कर दी गई है। तर्जमा इसका किताब में से पढ़ करके सुन लीजिए। और उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी नेक अमल करे और कहे मैं फरमाबरदारों में से हूँ। नेकी और बदी बराबर नहीं होती, आप नेक बर्ताव से बदी को टाल दिया कीजिए, और बुराई का बदला, इसका मतलब यह है कि बुराई का बदला भलाई से दे दिया कीजिए। ये मोमिनीन की सिफत है कि वो सिर्फ अपने ईमान और अमल पर कनात नहीं करते बल्कि दूसरे लोगों को भी इसकी दावत देते हैं। फिर इस दावत से अच्छा कौल किसका हो सकता है? जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, यानी इंसान के कलाम में सबसे अफजल और अहसन वो कलाम है जिसमें दूसरों को दावत हक दी गई हो, जिसमें दावत इल्लाह की सभी सूरतें दाखिल हैं। दावत इल्लाह की सारी सूरतें, सारी शक्लें इसके अंदर दाखिल हैं। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को अपने दीन की दावत देने के लिए कबूल फरमा ले, और अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन का दाई और शहदाई बनाए। और ये जो कोर्स शुरू किया गया है, अल्लाह ताला इसके अंदर खूब लोगों को जुड़ने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठाने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबादी देता हूँ दिल की गहराइयों से मौलाना व मुफ्ती सुफियान साहब दामत बरकातुहुल आलिया को कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके इतना अहम काम शुरू किया है। अल्लाह ताला खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए, और जितने लोग सीखने वाले हैं सब की तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा, बारकल्लाह।